ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسی طریقے سے ہم بتائیں گے کن جگہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا زیادہ مشروع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے، ثابت ہے، لیکن بعض لوگ نماز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نماز ختم ہوتے ہی بعض لوگ دعاؤں کے بعد جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد، ہر فرض نماز کے بعد یا فجر کے بعد اور عصر کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو جو لوگ نمازوں کے بعد یا جمعے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، بعض مسجدوں میں ہے، مدراس میں جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے، نماز ختم ہونے کے بعد ان کی دعائیں ہوتی ہیں، اس کے بعد سب کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور کھڑے ہو کر جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے گن گاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے میرے بھائیو۔ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کفار نے کہا مومنوں کے بارے میں، کفار مکہ نے کہا اگر خیر کی بات اگر یہ ہوتی، یہ دین اچھا ہوتا تو یہ لوگ ہم سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہ کون؟ یہ نچلے قسم کے لوگ، یہ تھرڈ کلاس کے لوگ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل الٹا ہم کہتے ہیں کہ اگر خیر کا کام ہوتا تو سبقونا الیہ، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ہم سے پہلے یہ ضرور کیے کرتے، خلفائے راشدین ضرور عمل کیے ہوتے، وہ درود بھیجے ہوتے، کھڑے ہو کر مسجدوں میں کھڑے ہو کر بھیجے ہوتے، نہیں آپ نے نہیں کیا۔ تو میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام جس طریقے سے جس وقت میں اور جس جگہ آپ نے کیا اس جگہ کرنے کا نام اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اب آئیے کن جگہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا مشروع ہے اور اس کا حکم حدیثوں میں آیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نماز میں تشہد جب پڑھتے ہیں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تعالیٰ پر اللہ کی تعریفیں کرنے کے بعد، کیونکہ تحیات للہ والصلوات والطیبات یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سلف صالحین اگر دیکھتے کسی بچے کو کہ وہ درود پڑھے بغیر نماز ختم کرتا ہے تو اس سے کہتے کہ نماز دہراؤ۔ درود ابراہیمی پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نماز کا ایک حصہ ہے، اس سے کہتے ہیں کہ تو نماز دہراؤ۔ تو سب سے زیادہ جی یہ ضروری ہے کہ ہم تشہد میں تحیات پڑھنے کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے مجھ پر درود بھیجو کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے خاندان والوں پر جی رحمتیں تیری نازل فرما، تیری برکتیں نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل کی، تو بے شک بڑا تعریف والا ہے اور بے شک تو بڑی عزت والا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جگہ بعض علماء نے کہا، بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ کبھی کبھی پہلے تشہد میں بھی 4 رکعت جس میں ہوتی ہے اس میں بھی بھیجنا چاہیے، لیکن علماء نے کہا واجب نہیں ہے، واجب تو آخری تشہد میں ہے۔ اگر کوئی پہلے تشہد میں بھی بھیجتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے قنوت وتر کی نماز میں جب قنوت پڑھتے ہیں، قنوت کے آخر میں صلی اللہ علیہ النبی، جیسا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے کہ قنوت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجنے کا حکم دیا۔ آپ نے جو دعا سکھائی اس کے آخر میں آتا ہے وصلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین رمضان میں جب قنوت پڑھتے تھے تو آخر میں یہ پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے تھے۔ جب وہ جماعت کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح پڑھتے تھے تو ان کے قنوت پہ بھی یہ پڑھتے تھے۔ یہ چوتھی جگہ ہوئی۔ 5ویں جگہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے گا، جنازے کی نماز میں دوسری تکبیر کے بعد، جنازے کی نماز میں دوسری تکبیر کے بعد، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد
दरूद इब्राहिमी पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। छठी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अजान का जवाब देकर जब खत्म हो जाए तो अजान की दुआ पढ़ने से पहले अजान का जवाब दें, जवाब देने के बाद अजान की दुआ, अजान के बाद की जो दुआ है अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा, उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद भेजे। हदीस में आता है कि मुअज्जिन जब अजान देता है तो वैसा ही कहो जैसा वो कहता है, फिर उसके बाद मुझ पर दरूद भेजो, क्योंकि अगर कोई मुझ पर दरूद भेजेगा तो अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाएगा। फिर मेरे लिए वसीला मांगो, क्योंकि वसीला आपके अल्फाज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वसीला एक मकाम है जन्नत में, तो किसी बंदे के लिए लायक नहीं है इल्ला कि मैं हूं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे वो वसीला अता फरमाएगा। वसीला एक मकाम है, एक मकाम, एक बुलंद मकाम है जो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाएगा। तो हम दुआ में उसका जिक्र फरमाते हैं और फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई मेरे लिए वसीला वो मकाम मांगता है उसके लिए शफाअत हलाल हो गई या शफाअत वाजिब हो गई। तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दरूद भेजें अजान सुनने के बाद, फिर उसके बाद अजान की दुआ पढ़ें, ये एक छठी जगह हुई।